صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج برصغیر پاک و ہند میں آرام فرما عظیم صوفی بزرگ اولیاء اللہ میں بہت بلند مقام و مرتبے کے حامل حسنی سادات یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، جنہیں عرف عام میں ہم حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں، تو آج حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری جلابی غزنوی الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ کشف المحجوب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ کی زندگی کے حوالے سے، اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز بار بار پوچھتے رہتے ہیں، بینائی کی کمزوری کا عمل۔ بینائی کمزور ہے تو اس میں کون سا عمل کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نظر کی کمزوری دور فرما دے، بہترین نظر میں فرما دے۔ تو اس حوالے سے بینائی کی کمزوری کا عمل یہ ہے کہ وضو کیا جائے، اور جب 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس وقت بھی وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر 1 مرتبہ دوسرا کلمہ اور 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، یعنی 1 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر سورۃ القدر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ مبارکہ دوسرا کلمہ اور سورہ مبارکہ وہ ہر وقت جب آپ 5 نمازوں کے لیے وضو کریں تو وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ اور سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر پھونک ماریں، ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے ناخنوں پر پھونک ماریں اور یہ ناخن آنکھوں پر لگائیں، انشاءاللہ نظر کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمد سرما مدینہ طیبہ سے کسی بھی طریقے سے کوئی حج عمرے کے لیے مدینہ طیبہ زیارات کے لیے جا رہا ہے، اس کو آپ کہہ دیں تو اسمد سرما وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید، کلمہ توحید و رسالت اور اپنے اسم گرامی یا نورو، اس کے وسیلے سے نظر کی بینائی کی کمزوری جو ہے اس کو دور فرما دے گا، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلہ دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ
یہ ہمارے لیے دونوں دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت داتا گنج بخش سیدنا علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اولیاء کاملین صالحین میں بڑے مقام و مرتبے کے حامل اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اولیاء اللہ نے آپ کے مقام و مرتبے کو مانا، جانا، پہچانا، تسلیم کیا، اور حسنی سادات میں سے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور صرف 9 واسطوں یعنی 9 پشتوں کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما، ان سے متصل ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ تو یوں یہ اللہ کا خاص فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ فضل اس پر فرما دے، اسے یہ شان عطا فرما دے۔ تو حسنی سادات میں سے آپ ہیں، اور پھر آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے اس میں حسنی سادات تو ہیں ہی۔ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں یہ افغانستان ہجرت کر کے تشریف لائے، اور افغانستان کے علاقے غزنی میں، یہ غزنی جو ہے یہ افغانستان کا ایک صوبہ بھی ہے پورا، اور ایک شہر کا نام بھی ہے، اور یہ پاکستان کی باؤنڈری کے تقریباً قریب ہی ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر یہ شہر موجود ہے غزنی۔ یہیں پر آپ کے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے ہجرت فرمائی، اور یہیں پر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا آپ کے بچپن میں جلد وصال ہو گیا، ان کے فیوز و برکات، روحانی برکات وہ آپ کو حاصل رہیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی سادات میں سے۔ تو یوں سادات کے اس پاکیزہ گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ نور علی نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، دین پر چلنا، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اخلاص کے ساتھ، یہ اس گھرانے کا شیوا تھا۔ تو وہی چیزیں آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمائیں، اور آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے اور جلابی بھی کہا جاتا ہے، تاکہ غزنوی بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ داتا گنج بخش علی حجویری کا لفظ زیادہ معروف ہو گیا، آپ کے نام کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن آپ جلابی بھی ہیں، آپ غزنوی بھی ہیں۔ جلاب اور حجویر اس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ غزنی کے مضافاتی علاقے تھے، اور کچھ نے یہ بھی لکھا کہ یہ غزنی کے 2 محلے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ غزنی کے مضافات میں ہوں، یعنی غزنی کے قریب میں ہوں، اور پھر جب غزنی کی آبادی بڑھتی گئی تو پھر یہ غزنی شہر کا حصہ بن گئے اور اس کے محلے بن گئے۔ بہرحال اسی وجہ سے محلہ جلاب اور محلہ حجویر، اس میں ان دونوں محلوں میں آپ کے خاندان کی سکونت رہی، تو اس وجہ سے آپ جلابی بھی کہلاتے ہیں، حجویری بھی کہلاتے ہیں، اور چونکہ یہ دونوں محلے یا یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ غزنی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ غزنوی بھی کہلاتے ہیں۔ اور پھر اولیاء اللہ کا یہ شیوا رہا، اور جس عہد مبارکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، 400 ہجری کا ذکر ملتا ہے آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، کہ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے پورے 400 برس بعد حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری غزنوی حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی
ولادت باسعادت ہوتی ہے افغانستان کے صوبے غزنی کے شہر غزنی ہی میں، اور پھر گھر سے ہی قرآن و سنت کی روشنی حاصل کی، قرآن کا نور حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا۔ یعنی یہ وہ عہد مبارکہ ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان ابھی مکمل طور پر زوال کا شکار نہیں ہوئے، اگرچہ اس دور سے انحطاط کی طرف جا رہے تھے مسلمان، سیاسی طور پر بھی، علمی طور پر بھی پستی کا شکار ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی آج کے دور کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو بڑا بابرکت دور تھا۔ سلطان محمود غزنوی جیسے حکمران تھے اس دور میں، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جیسے کہ اس وقت عام رواج تھا کہ مسلمانوں کے جو بچے تھے وہ عربی بھی سیکھتے، فارسی بھی سیکھتے، یہ زبانیں بھی سیکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید بعض بچے حفظ بھی کرتے، پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے علوم حاصل کرتے، تفسیر، اصول تفسیر، قرآن مجید فرقان حمید کے معانی مفاہیم میں غوطہ زن ہوتے۔ اسی طرح پھر حدیث مبارکہ میں پھر حدیث، اصول حدیث، شروح حدیث، یعنی حدیث سے متعلق تمام اسماء الرجال کا علم یہ سیکھتے۔ اسی طرح فقہی شرعی معاملات سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے فقہ اور اصول فقہ یہ علوم سیکھتے، اور ان تمام علوم کے لیے بالخصوص جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا عربی اور فارسی، بالخصوص عربی گرامر جو ہے وہ سیکھی جاتی، جس میں صرف ہے، نحو ہے، جس میں بلاغت ہے، فصاحت ہے، جس میں علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، دیگر علوم ہیں۔ پھر جو فلاسفہ تھے اور مناطقہ تھے، بالخصوص جو غیر مسلم فلاسفہ اور مناطقہ، ان کا جواب دینے کے لیے فلسفہ اور منطق اور حکمت، ان کے علوم سیکھے جاتے۔ حتیٰ کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں حیت، علم الجبرا، علم ریاضی، یہ علوم بھی سیکھے جاتے۔ یعنی وہ اس دور میں کوئی خاص ایسی تفریق نہیں تھی کہ فلاں جو مکاتب یا مدارس یا جامعات یا یونیورسٹیز ہیں وہاں پر صرف قرآن و حدیث پڑھایا جائے گا، اور فلاں جو ہیں وہاں صرف الجبرا اور میتھ اور دیگر سائنسی علوم، فلکیات، بایو فزکس، کیمسٹری وغیرہ پڑھائی جائے گی۔ نہیں، یہ وہ دور ہے کہ اس میں تمام علوم اکٹھے پڑھائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھایا جاتا، پھر عربی اور فارسی زبان پڑھائی جاتی، پھر قرآن و حدیث، فقہ، یہ علوم اور اس سے متعلقہ علوم سکھائے جاتے، پھر قرآن و حدیث اور اسلامی علوم کے ہی ذریعے سے فلکیات، علم نجوم، طبعیات جس کو فزکس کہتے ہیں، حیاتیات جس کو بیالوجی کہتے ہیں، کیمیا جس کو کیمسٹری کہتے ہیں، ارضیات جس کو جیولوجی کہتے ہیں، اسی طرح دیگر علوم، الجبرا، جیومیٹری، ہندسہ، علم حیت، علم نجوم، یہ سبھی علوم سیکھے جاتے۔ آپ مسلم سائنٹسٹ جو گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ سائنس کے کسی نہ کسی شعبے کے اسپیشلسٹ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو یوں ہی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنے دور میں رائج تمام علوم حاصل کیے۔ سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ کا میں نے ذکر کیا، آپ بے شک ابن الحیثم کے بارے میں پڑھ لیجئے، جابر بن حیان کے بارے میں پڑھ لیجئے۔ جابر بن حیان جس کے بارے میں کہتے ہیں دی فاؤنڈر آف کیمسٹری، علم کیمیا، کیمسٹری کا بانی، بابائے کیمسٹری، اس جابر بن حیان نے کیمسٹری کے، سائنس کے تمام علوم حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے، ان کا شاگرد جابر بن حیان۔ اسی طرح ابن الحیثم جس نے آپٹکس میں، بصریات میں، فزکس کی جو برانچ ہے اس میں بہت کام کیا، یہ عالم دین بھی تھے۔ دیگر جن سائنسدانوں کا، مسلم سائنسدانوں کا
قرون وسطیٰ کے اور ان صدیوں کے کہ جب اسلام اور مسلمان اور ہر حوالے سے عروج پر تھے، سیاسی طور پر بھی ان کی خلافت کا نظام قائم تھا، معاشی طور پر بھی ان کی اپنا معیشت کا نظام تھا، کسی کے دست نگر نہیں تھے، علمی حوالے سے قرآن و حدیث اور فقہ کے بھی عروج پر تھے، دینی علوم ان کے حوالے سے بھی ہر علم میں آگے سے آگے تھے، اور جنہیں ہم آج دنیاوی یا سائنسی علوم کہتے ہیں ان میں بھی پیچھے نہیں تھے، یہ اکٹھے حاصل کیا کرتے تھے یہ علوم۔ تو ضمناً ان مسلم سائنسدانوں کا ذکر آیا کہ کیسے یہ مسلم سائنسسٹ تھے، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ علوم اخذ کیے، حتیٰ کہ غزنی کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی یہ حکمران ہے، نیک عادل حکمران۔ تو ایک مرتبہ آپ ابھی نوجوان تھے، بچپن تھا آپ کا، نوجوانی کا عالم تھا، تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ انہوں نے مدرسے کا وزٹ کیا، تو آپ کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے، ایک نوجوان، ایک طالب علم ایسا ہے کہ جو علم میں منہمک ہے، اور پھر سبھی سے سوالات جوابات ہوئے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، کسی نے کوئی بات جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، تو آپ کا جواب بہت خوبصورت تھا کہ علم اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، میں کر رہا ہوں۔ تو یہ جواب سن کر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ بڑے خوش ہوئے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ یہ سادات میں سے ہیں۔ تو یوں یہ بھی بعض روایت میں ملتا کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر یہ اس مدرسے میں نہ ہوتے تو ہو سکتا کہ یہ مدرسہ ختم کرنا پڑتا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے جو اخلاص کے ساتھ، جو اللہ کی رضا کی خاطر جن کے تمام معاملات ہوتے ہیں، وہ دنیاوی، دینی، علوم، سب کچھ صرف اس مقصد سے حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچے، لوگوں کی بھلائی کا معاملہ ہو، اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں اور اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچایا جا سکے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کبھی یہی معاملہ تھا۔ بہرحال آپ نے ظاہری علوم اخذ کیے، دینی، دنیاوی، اس کے بعد پھر باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے، باطنی تشنگی مٹانے کے لیے، تزکیہ باطن، تزکیہ نفس کے لیے، علم تصوف جسے کہا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ نے کئی ممالک کے سفر کیے، حتیٰ کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک آج جو کہلاتے ہیں، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، ان شہروں میں بھی آپ گئے، مختلف علماء، اولیاء، صلحاء، ان کی صحبت اختیار کی، فیض و برکات پائے۔ پھر ایران، عراق، خراسان، شام، مصر اور حجاز مقدس تک آپ گئے، اور آپ کے شیخ جو ہیں شیخ ابو الحسن خوتلی علیہ رحمہ، تو ان کے پاس آپ کافی عرصہ رہے، حتیٰ کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو اس وقت بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ انہی کے پاس سے آپ خود اسی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب میرے مرشد گرامی کا وصال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا، اور کچھ موقع پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، پریشانی، دنیاوی معاملات اس کے حوالے سے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف قلوب عطا فرمایا، میرے دل کی بات پر آپ مطلع ہوئے اور مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ تصوف کا ایک معاملہ ہے، طریقت کا ایک معاملہ ہے کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے زندگی میں، جو بھی معاملہ پیش آئے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت بڑا آپ نے ایک سبق بھی دیا، نصیحت بھی فرما دی، وصیت بھی فرما دی،
اور فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد مرشد گرامی جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی، کوفہ سے انصری سے پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اپنے مرشد گرامی ہی کے حکم پر آپ کو یہ حکم ملا کہ لاہور چلے جائیں، اور یہ بھی ملتا کہ آپ نے عرض کیا کہ لاہور میں تو ایک اللہ کے ولی ان کے پیر بھائی شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ موجود ہیں، تو مرشد گرامی نے فرمایا آپ جائیے، آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بعض روایت میں موجود ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے لمبا سفر اختیار کرتے ہوئے، بعض روایات میں بھی یہ بھی ہے کہ غزنی تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ دو دوستوں کا تو بالخصوص ذکر ملتا ہے جو آپ کے بعد نے لکھا کہ مرید اور خلیفہ بھی تھے، ابو سعید حجویری ہیں ایک، اور ایک دوسرے ساتھی آپ کے۔ تو یہ غزنی سے چل پڑتے ہیں، لاہور کی جانب رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں جس علاقے، جس بستی سے، جس قریہ سے گزرتے ہیں، جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کے انداز میں قرآن و سنت کی تعلیمات ان تک پہنچاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یوں چلتے چلتے، اور یہ وہ عہد ہے کہ آج سے تقریباً 10 صدیاں پہلے 1041 عیسوی اور 431 ہجری میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ آپ یہاں لاہور میں تشریف لائے، اور لاہور اس وقت بالکل چھوٹا سا ایک قصبہ کہہ لیجئے، ٹاؤن کہہ لیجئے، چھوٹا سا شہر تھا، کوئی اس کی زیادہ باؤنڈریز نہیں تھیں، یوں پھیلا ہوا نہیں تھا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ آج تو کروڑ سے اوپر، 1 کروڑ سے اوپر یا لگ بھگ اتنی آبادی ہوگی، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ ہزاروں میں تعداد ہوگی۔ تو جب آپ یہاں تشریف لائے تو دریائے راوی کے کنارے، اب دریائے راوی کا جو بہنے کا راستہ ہے یہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کا جو مزار مبارکہ ہے، مسجد جو ہے، اس کے قریب سے گزرتا تھا، تو یہیں پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ یہاں تشریف لائے لاہور میں تو ایک جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، پوچھا گیا کہ یہ کس کا جنازہ، تو بتایا گیا کہ یہ شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ ان کا جنازہ ہے۔ یعنی یہاں پر کچھ مورخین نے یہ لکھا کہ اس میں یہی حکمت تھی کہ آپ لاہور جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وصال لکھا جا چکا ہے، تو اب ان کے بعد آپ نے یہ اسلام کا پیغام پہنچانے کا فریضہ اور یہ ذمہ داری آپ نے سر انجام دینی ہے۔ بہرحال حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ بھی اس جنازے میں شامل ہوئے۔ پھر یہاں بھاٹی دروازہ جو ہے، یہاں آپ نے قیام کیا۔ بھٹی راجپوت، بھٹی لوگ، دیگر ہندو قبائل، ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر کثرت سے آباد تھے۔ جادوگر بھی موجود تھے یہاں پر، جوگی موجود تھے، حتیٰ کہ ایک ایسا بھی واقعہ کہ ایک بوڑھی خاتون وہ دودھ لے کر ایک جوگی کے پاس، جادوگر کے پاس روز جاتی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں سے اس نے کہا ہوا تھا کہ تم نے مجھے دودھ دیا کرنا، اگر دودھ نہیں دو گے تو تمہارے جانور جو ہیں وہ دودھ کی بجائے خون جو ہیں وہ ان سے نکلے گا۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے آپ کی کرامت معروف ہے، مشہور ہے کہ آپ نے اس بڑھیا سے ایک دن کہا کہ اللہ کی بندی ہمیں بھی دودھ دے دو، تو اس نے کہا کہ وہ فلاں جو جوگی ہے، جو جادوگر ہے، اگر میں اسے نہیں دودھ دوں گی تو میرے جانور جو ہیں وہ خون دینے لگیں گے، دودھ کی بجائے خون نکلے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اور اس حوالے سے رائے راجو جو بعد میں شیخ ہندی کہلائے، ان کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے کہ یہ پہلے ہندو تھے، بعض نے لکھا کہ اپنے علاقے کے لاہور کے حکمران بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جادوگر اور جوگی اور ہندوؤں کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو رائے راجو کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں سے یوں دودھ منگواتا تھا۔ بہرحال جب اس کو پتہ چلا کہ کوئی مسلمان درویش آیا بیٹھا ہے، اللہ کا ولی، اور وہ جو میرے پاس دودھ لاتا ہے ان کو روکتے ہیں، وہ تو مقابلے کے لیے آیا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے اپنی جوتوں سے فرمایا کہ اس کو نیچے اتار کر لاؤ۔
تو آپ کے جو جوتے تھے وہ ہوا میں بلند ہوئے اور نیچے اتارا۔ یہ جو ہندو نے جو شعبدہ دکھایا اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا، وہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ کئی چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہوتی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح اللہ کے نبی، ان کا اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اگر ان سے کوئی معجزہ کا معنی ہی یہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عام عقل میں آئے ہی نہیں بات، اسی وجہ سے غیر مسلم عام طور پر معجزہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے جو اعلان نبوت سے پہلے ایسی بات صادر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، اولیاء کرام، ان سے اگر کوئی ایسی چیز صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تکریم، عزت اور شرف عطا فرمایا، اور وہ کرامت حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کاملہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام مومن سے یا کسی گناہ گار مومن سے کبھی کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی امداد، اللہ تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہو گئی۔ اور اگر کسی ہندو سے ایسا معاملہ ہو تو وہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی اس میں شیطان اور شیطانی طاقتوں کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو اب جو جوگی ہوا میں اڑا یہ اس کا استدراج تھا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے جو مبارک کھڑاؤں ہیں وہ اس کے سر پر پڑے اور اس کو زمین پر اتارا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور کرامت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا عکس ہوتی ہے، اسی معجزے کے تصدق سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ تھی۔ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے یہ معاملہ ہوا۔ جب رائے راجو وہ نیچے آیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اللہ کا بندہ بیٹھا ہے یہ جادو نہیں ہے، اس کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طاقت ملی ہے۔ تو رائے راجو جو ہے یہ پھر شیخ ہندی بن گئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے قدموں میں گرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ان کا نام شیخ ہندی رکھا۔ اور آج بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار مبارکہ پر جو سجادگان اور جو دربار شریف کے متولی ہیں وہ شیخ ہندی علیہ رحمہ ہی کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ہندوؤں کا ایک بڑا حکمران ہو، ایک بڑا جادوگر ہو، ایک بڑا جوگی ہو، اور بڑے کرتب اور شعبدے بازیاں دکھانے والا ہو، تو اس کا مقابلہ کریں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، کرامت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی اس کے ذریعے سے، شرف جو، اور پھر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ یہ نہیں اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ یہ ایک کرامت ہے۔ ایک کرامت یوں بھی ملتی ہے کہ جب حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے یہاں مسجد بنائی تو کچھ جو علماء تھے لاہور کے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کا جو سمت ہے کعبہ کی طرف وہ نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ جب نماز پڑھی، سلام پھیرا تو فرمایا کہ سامنے دیکھو، یعنی جس سمت میں مسجد کا رخ تھا اسی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے۔ یہ بھی ان کی کرامت، اللہ کی قدرت کاملہ۔ سامنے بالکل اسی مسجد کی سمت کے بالکل سیدھ میں کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے مانا کہ بالکل اس مسجد کی سمت درست ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی اس کرامت کو تسلیم کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ چند ایک کرامات ہیں۔ بہرحال آپ نے کئی کتب لکھیں، تصنیف کیں۔ آپ خود فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میری کئی کتابیں، ایک اشعار کا دیوان تھا آپ کی، صرف کشف المحجوب یہ باقی بچی آپ کے نام سے جو موجود ہے۔ باقی کتب آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے مستعار لی کہ کوئی ویسے لے گیا پڑھنے کے لیے، اور اپنا نام اس نے استعمال کر کے وہ اپنے نام سے آگے اس کو شائع کر دیا۔
تو وہ ان لوگوں کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ لیکن کشف المحجوب کے حوالے سے بالخصوص اس کتاب کے لیے آپ نے خود اس کا نام جو ہے کشف المحجوب بھی رکھا، اور پھر اس میں اپنا نام بھی درج کیا اور اپنے نام سے اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اور اسی کشف المحجوب میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے، اور جو پردے ہیں حجاب سے ہے محجوب، ان پردوں کا کشف ہوتا ہے، یعنی وہ پردے آہستہ آہستہ ہٹتے جاتے ہیں۔ وہ پردے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں جو پردے حائل ہیں، جو رکاوٹیں حائل ہیں، جو علم طریقت، علم تصوف، علم باطن کے دوران جو حجاب آ جاتے ہیں، تو ان کو کھولنے کا ذریعہ یہ کتاب ہے کشف المحجوب۔ حتیٰ کہ اولیاء اللہ نے لکھا اور کہا کہ اگر کسی کو کامل مرشد نہ ملے، کسی کا کامل مرشد نہ ہو، تو پھر کشف المحجوب کو پڑھتا رہے، یہ اس کے لیے کامل مرشد کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے باطنی علوم عطا فرما دے گا، اور وہ روحانیت جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ اور اسی کتاب کے مقدمے میں شروع میں آپ نے لکھا کہ میں نے نام اس لیے لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نام سے میری کتابیں لوگوں میں پھیلاتے رہے، یوں کتابیں چوری ہوتی رہیں آپ کی، اور اس کتاب کشف المحجوب میں آپ نے اپنا نام خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ جب آپ نے یہ کتاب کشف المحجوب لکھی تو کئی ابواب اور فصول پر اس کو تقسیم کیا۔ اس میں کئی اہم چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب پر اپنا نام کیوں لکھا اس کا ذکر کیا، پھر اپنا تجربات کا ذکر کیا، استخارہ کی اہمیت کا ذکر کیا، خواہشات نفسانی سے کیسے بچنا اس کا ذکر کیا، پھر اللہ سے مدد کیسے حاصل کرنی ہے اس کا ذکر کیا، علم کیا ہے، اسبات علم کہ علم ثابت ہے، علم موجود ہے، علم کی تقسیم، علم کی اقسام کتنی ہے، علم شریعت کیا ہے، سوفسطائیہ کا مذہب، یہ جو ملحد الحاد پسند ہیں ان کا ذکر کیا، آپ کے عہد میں وہ موجود تھے، جو اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر فقر کا ذکر کیا کہ اصل میں فقر اور درویشی اور طریقت اور تصوف ہے کیا، پھر جو فقر کو اختیار کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، جو غنا کو اختیار کرتے ہیں یعنی دنیا و ما فیہا سے مستغنی ہو جاتے ہیں، دنیا کی لالچ میں نہیں پڑتے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے تمام چیپٹرز میں، ان چیپٹرز کے تحت جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے آیات بینات ذکر کرتے ہیں، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ذکر کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام اور اولیاء کاملین صالحین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم ان عنوانات کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک مستند قرآن و حدیث، قرآن و سنت اور علماء و مشائخ کے اقوال پر مشتمل ایک مستند کتاب ہے، اور حقیقت میں بہت اہم رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح تصوف کا بیان جب آپ شروع کرتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع کرتے ہیں، اور امام الصوفیاء آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ تمام صوفیاء کے، تمام اولیاء کے امام ہیں، تمام صحابہ کرام کے امام ہیں۔ پھر صوفی کا معنی بھی آپ نے بیان کیا کہ یہ صفہ سے بھی ہے، یہ جو صوف لفظ ہے اس سے بھی ہے، تو ساری تفصیل بیان کی۔ اسی طرح جو صوفیاء کرام بعد کا کھدر کا لباس، موٹا لباس پہنا کرتے تھے، اس کا ذکر کیا۔ پھر ملامتی صوفیاء کرام میں کچھ ایسے بھی ہیں، چند ایک، جیسے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ، اور اس طرح وہ بظاہر بعض کا تو لوگوں کے سامنے کچھ ایسے عمل کرتے جو خلاف شریعت نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ لوگ سمجھتے کہ یہ معاملہ تو ان کا صحیح نہیں ہے، تو وہ پھر لوگ ان سے دور رہتے، انہیں ملامت کرتے۔ آج تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے خلاف معاملات کر کے ہم ملامتی بنیں، یہ ملامتی نہیں، وہ اور معاملہ ہے، تو ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں صوفیاء کے جو ائمہ ہیں ان کا ذکر کیا، تو ان ائمہ میں چاروں خلفائے راشدین کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان ذو النورین، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔
پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے بالخصوص جو صوفیاء کرام کے یعنی اولیاء کرام کے ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کا ذکر کیا۔ ان میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین، سیدنا امام علی زین العابدین اور سیدنا امام محمد الباقر، سیدنا امام محمد جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا ذکر کیا۔ پھر صحابہ کرام جو اصحاب صفہ ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح تابعین میں جو تصوف کے امام تھے، سیدنا ویس قرنی، حرم بن حیان، سیدنا حسن بصری، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا ذکر کیا۔ پھر تبع تابعین میں سے اور تبع تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو ائمہ تصوف میں بھی ذکر فرما رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، ان کا ذکر کیا۔ حضرت حبیب اجمی، مالک بن دینار، دیگر فضیل بن ایاز، عبداللہ بن مبارک، ابراہیم بن ادہم، حضرت ذوالنون مصری، بشر حافی، بایزید بستامی، حضرت سر سقطی، حضرت حاتم اسم، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، اس طرح کثیر جو ائمہ تصوف ہیں، جن میں ائمہ حدیث، ائمہ فقہ بھی شامل ہیں، حضرت جنید بغدادی، ان کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر درجنوں اولیاء کاملین صالحین جو تابعین، تبع تابعین میں سے ہیں اور پھر ان کے بعد سے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر متاخرین یعنی ان کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ذکر کیا، جس میں اپنے مرشد گرامی حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الختلی، ان کا بھی ذکر کیا۔ ابوالحسن خرقانی جو نقشبندیہ سلسلے سے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ تو یوں جو اس وقت کے معروف اور بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین اہل بیت میں سے، صحابہ کرام میں سے، تبع تابعین، تابعین میں سے اور متاخرین میں سے، تو ان سب کا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ پھر اولیاء کاملین صالحین میں جو مختلف اولیاء کاملین صالحین کے مکاتب ہیں ان کا ذکر کیا، یعنی تیفوری سلسلہ جو ہے اس کا ذکر کیا، جنیدی سلسلہ کا ذکر کیا، نوری سلسلہ کا ذکر کیا، اسی طرح دیگر ملامتیہ، ٹھیک ہے، خفیفہ، مختلف خرازیہ، جتنے بھی اس دور میں طریقت کے سلاسل تھے ان کے مشائخ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو تصوف کی اصطلاحات ہیں قرآن و حدیث میں بھی جن کا ذکر ملتا ہے، فنا، بقا، انبیاء کرام علیہ السلام کی سبھی پر، تمام مخلوق پر فضیلت، اولیاء کرام پر فضیلت، اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح معرفت الہی کیا ہے، روح کیا ہے، کشف حجاب کیا ہے، مشائخ کے رموز کیا ہیں، اور پھر طہارت کا ذکر کیا، توبہ کا ذکر کیا، نجاست سے پاکی کا ذکر کیا، ایمان کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، کشف حجاب کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، سخاوت کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، مشاہدہ کا ذکر کیا، اولیاء کاملین صالحین کی صحبت کا ذکر کیا، سفر کے آداب کیا ہیں، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، چلنے پھرنے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، نکاح کرنے کے اور مجرد رہنے کے، یعنی نکاح نہ کر سکیں تو پھر کیا آداب ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، ان سب کا ذکر کیا۔ اور صوفیہ کرام کے کلام، ان کی اصطلاحات اور ان کے حقائق کو تفصیل سے بیان کیا، جس میں مقام، تمکین، محاذرہ، مکاشفہ، قبض، بسط، انس، ہیبت، قہر، لطف، نفی، اثبات، مسامرہ، محادثہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم، معرفت، شریعت، حقیقت، اسی طرح الحق، الحقیقہ، دیگر اصطلاحات سبھی کا ذکر کیا۔ سماع کا ذکر کیا، قرآن مجید، فرقان حمید کا سماع، شعر کا سماع، اچھی آواز کا سماع، سماع کے احکام، سماع میں پھر صوفیاء کرام کے جو اختلاف ہے اور صوفیاء کے مراتب، وجد اور توجد اور اس کے مراتب، ان کا ذکر کیا، وجد کیا ہے، توجد کیا ہے، اور رقص اس کے مقابلے میں اس کا ذکر کیا، گدڑی یعنی جو بعض اوقات درویش پہنا کرتے تھے ایک لباس صوفیانہ، اس کا، پھر اگر سماع جو ہے اس کے آداب اور شرائط کیا ہیں اس کا ذکر کیا۔ تو یوں کشف المحجوب حقیقت میں جو علم باطن، علم تصوف، علم احسان، علم طریقت اخذ کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کشف المحجوب پڑھے، اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ آپ کا عرس مبارکہ 989 عرس مبارکہ وہ جاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت
بھی عطا فرمائے اور آپ کی کامل نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جیسے آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، سینکڑوں ہزاروں ہندو جو ہیں وہ آپ کے دست مبارکہ پر اسلام لائے بیعت ہوئے۔ آج بھی لاہور کے اور بالخصوص ان قبائل کے لوگ جو لاہور میں پرانے اس دور سے آباد ہیں، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ ہی کے طفیل اسلام قبول کرنے والے انہی کی نسلیں آباد ہیں۔ تو بہرحال یہ ولی اللہ کا مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ اس دوران ہمیں جوائن کے عمران صاحب ہیں، کلیم صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ ہیں عثمان ظفر صاحب، محمد عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے علاوہ نمرہ صاحب ہیں، امرین صاحب ہیں گھونا سے، ملت چوک گلستان کالونی سے بھی ہمارے ساتھ ایک لسنر ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا